میں پڑھاتی اور بتاتی میرے بچوں ان کی طرح بنو کہ مسلمان لڑکوں کے پاس ہندوستانیوں کے پاس کوئی ایسا کردار نہیں تھا جسے وہ اپنے دل میں جگاتے تھے اور کہتے میں بڑے ہو کے ان کی طرح بنوں گا. ہمارے نوجوانوں کے پاس کوئی ایسا مشلیرا نہیں تھا, کوئی ایسا ہیرا, کوئی ایسا ہیرو, کوئی ایسا عظیم الشان انسان تھا. بالکل تھا. ہماری قوم کو جو اللہ نے عطا کیا وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا. وہ کون تھا؟ اس کے طرح غور کرو. اس نے 10 سال مدینے میں حکومت کی. اس کا حال یہ تھا کہ اس نے 10 سال کے اندر 1060 شہر کو فتح کیا. یعنی 3 دن کے اندر وہ ایک شہر پر اسلامی جھنڈا لگاتا تھا. وہ کون تھا؟ اس نے 4000 مساجد تعمیر کروائی. کتنی؟ 4000. یعنی ایک دن میں 3 مسجدیں بن کے تیار کرواتا تھا. وہ شخص مدینے سے باہر نہیں نکلا اور سترہ پہمت کا کپڑا پہنتا تھا. اس کے کرتے پہ 17 پہمت تھے, مگر اس نے ایک کروٹ لی تو روم کو برباد کر دیا, دوسری کروٹ لی تو فارس کو برباد کر دیا. وہ کون تھا جو برطانیہ کی نیند حرام کر دی؟ وہ کون تھا؟ ذرا غور کرو. اس کے بارے میں 2009 میں براک حسین اوباما نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ دنیا میں اگر عمر کی عمر 1 سال اور ہو جاتی تو پوری دنیا میں سوائے اسلام کی اور کچھ نہیں ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت. آج قوم اس کے پیچھے چلی گئی, اس کے پیچھے چلی گئی. یہ میرا ہے, یہ میرا رہنما. ارے تم صحابہ کو بھول گئے. کون صحابہ کرام جنہیں قرآن نے اپنے اندر جگہ دی, مگر آج جلسوں میں جگہ نہیں مل رہی انہیں. بڑے بڑے اعراض ہو گئے مگر صحابہ کا ذکر ہی نہیں آتا. ہم نے کہا میاں کیوں نہیں ہوتا؟ جب تک میری تعریف نہیں ہوگی نا اس کامیاب نہیں ہوگا. میں کہا میاں تیری ہوگی تو اس کامیاب ہوگا, اور اگر ابو بکر عمر کی ہو گئی تو قبول ہو جائے گا. زندہ باد. زندہ باد. میری بیٹے میری بہنیاں میری بہنیں بیٹھی رہیں, میری بیٹیاں بیٹھی رہیں. میں انہی کے لیے آیا ہوں اور گزارش کرتا ہوں تھوڑا سا اس کا گونج اور کم کر دیں. میری طرف دیکھیں کون سے صحابہ کرام, انہی کی بات کرتا ہوں. کون سے صحابہ کرام؟ ابو بکر صدیق کی بات کرو تو میرے نبی راضی. مگر ہم تو بھول گئے ہم تھے کون اور طاقت میں کیسے آئے تھے, پاور میں کیسے آئے تھے. 313 تھے اور ادھر مکے کا لشکر چلا ہے. اپنی تاریخ سنو. جو قوم اپنی تاریخ بھول جائے اسے برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. جی سچ ہے. دیکھو سن لو, مجھ سے ہو سکتا ہے آج کی تقریر کے بعد میرا انتقال ہو جائے اور میں مر جاؤں. میں کہتے ہی نہیں اس بات کو. نہیں الحمدللہ میرا اب مزاج یہ ہے کہ میں موت کے لیے تیار ہوں. بہت اچھا. سبحان اللہ. مزید تیاری کوئی نہیں کرنی مجھے. میں یہ مانتا ہوں کہ موت جب بتا کے آئے گی نہیں تو پھر تیاری بتا پوچھ کے کیا کرنی. موت بتا کے نہیں آتی. مگر سنو میرے بھائیوں, آج تم ہر جگہ رو رہے ہو مگر ایک زمانہ تمہارا وہ تھا کہ تم 313 تھے اور ادھر 1000 کا لشکر چلا تھا. کون بھول گیا بدر کو؟ بدر کون ہے؟ وہ قرآن کی, اللہ فرماتا ہے بدر میری آیت ہے. اس نے اس جنگ کو اپنی نشانی بتایا. ادھر 313 ہیں, کتنے بولو, اور ادھر 1000 کا لشکر. اور مدینے کی مکے کی عورتوں نے اپنے زیور نکالے, کنڈن نکالے, اور میاں سنو اپنے گلے کے ہار سونے کے بیچ دیے اور کہنے لگے لو ابو جہل اس سارا سونا لے لو, اسلام کو ختم کر کے آؤ. نبی پاک کے اسلام کو ختم کر کے آؤ. سنو مسلمانوں, جب وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کا دین کو ختم کر کے آؤ, عورتیں کہتی تھی مدینے کے لو ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے غلاموں کو ختم کر دو. مکہ مدینے کی عورتیں کہتی تھی یا رسول اللہ ہمارے پاس مال تو نہیں ہے مگر ہمارے لال لے جائیے اور اسلام کو آگے بڑھا دیجیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ اللہ.
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جو ہے کہ نہیں بولو, دل لگا کے بولو سبحان اللہ. دھیان سے سنو, اگر تقریر تم نے مس کر دی تو ہو سکتا ہے کہ میں اگر مر سکتا ہوں تو آپ میں سے بھی کوئی مر سکتا ہے. اس تقریر کے بعد مزید کوئی ہو سکتا ہے کسی کو نصیحت نہ ملے. یہ آخری نصیحت میں بیان کر رہا ہوں اس کے لیے. کیا بات. اس طرح کی نیتیں رکھو گے تو برکتیں ہوں گی. بے شک. توجہ کرو میری بات پر. 1000 لوگ چلے, میرے نبی پاک نے فرمایا دیکھو میں نے مکہ چھوڑا, میں مدینے آ گیا. مدینے کی طرف وہ حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میرے نبی نے فرمایا 1000 لوگ میری طرف کو آ رہے ہیں, اب بتاؤ کون کون میرے ساتھ چلے گا. میاں 313 آ گئے. آپ کو پتہ ہے ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے, ان کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, یہاں تک کہ ان کے پیٹ رمضان کا مہینہ تھا, ان کے پیٹ ان کی پیٹھ سے لگے ہوئے تھے, بالکل بھوکے. نبی پاک کی بارگاہ میں آ گئے. حضور نے فرمایا تم آ گئے مگر سوچ سمجھ لیا؟ تم نے نہیں سمجھ لیا, سوچ لو پہلے. وہ 1000 لوگ ہیں, تمہارے پاس 60 تلواریں ہیں, ان کے پاس 100 ان کے پاس جو ہے وہ 1000 تلواریں ہیں, تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں, ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں, تمہارے پاس اتنے اونٹ نہیں جتنے ان کے پاس اونٹ ہیں. بولو اب بھی چلو گے میرے ساتھ؟ تو صحابہ اکرام نے انصار و مہاجرین ایک زبان ہو کے آگے بڑھے. عرض کی یا رسول اللہ, امت موسیٰ کی تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی, امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امت مصطفیٰ کی ہے, جان دے دیں گے یا رسول اللہ. مدینے کا بچہ آپ فرمائیں گے نا کہ اسے آپ فرمائیں گے اگر مدینے کے بچے کو ہم یا رسول اللہ پانی میں کود جاؤ تو سارے سمندر میں کود جائیں گے. آپ کہیں گے آگ کی طرف چلے جاؤ تو آگ کی طرف چلے جائیں گے. یا رسول اللہ سارے آپ پر قربان ہیں. میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلو پھر. اب بتاؤ لڑنے کے لیے کچھ چیز کی ضرورت ہے نہیں. ادھر تلوار والے آ رہے ہیں, ان کے پاس تو تلواریں ہی نہیں ہیں, ان کے پاس 7 تلواریں ہیں, 7 میں کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا ہے اور کسی کی جو ہے وہ کسی کا جو نوک ٹوٹی ہوئی ہے. نبی نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور کی ڈنڈیاں توڑ کر کے دے دو. کبھی کھجور کی ڈنڈیوں سے تلوار کا مقابلہ ہوا ہے؟ بولو بتا کبھی ہوا ہے؟ مگر کھجور کی ڈنڈیاں دے دی گئی, لو یہ تمہاری کھجور کی ڈنڈی, یہ تمہاری. امیہ صحابہ اکرام نے جب وہ کھجور کی ڈنڈیاں لی اور جب انہوں نے فضا میں لہرائی, ایسا لگتا تھا ان کے ہاتھ میں کوئی ایٹم بم آ گیا ہے میاں, جسے وہ کافروں پہ گرانے جا رہے ہیں. سنو, جب وہ چلے جھومتے ہوئے دیوانے, میرے نبی کے مستانے, نبی کی عاشق صحابہ اکرام, تو سنو یہودی بولے مسلمانوں دماغ خراب ہو گیا کیا, بالکل پاگل ہو گئے کیا, کوئی کبھی تلوار سے کھجور کی ڈنڈی سے لڑا ہے؟ تو مسلمان بولے, صحابہ بولے سنو یہودیوں, نہ کھجور کی ڈنڈی پر اور نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا ہے مدینے کی سرکار پر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, سرزمین چٹیا لکھیم پور. نہ کھجور کی ڈنڈی نہ تلوار پر ہے, بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے والی سرکار پر ہے, مدینے والے پر ہے, اس دین پر ہے. میرے نبی چلے ہیں, اللہ کے رسول چل دیے. سنو یہ جب پہنچے میاں تقریباً 170 یا 190 کلومیٹر مدینے سے پہنچ گئے بدر کے میدان میں, اور چلتے چلتے میاں روزے کی حالت میں چلے ہیں. ادھر دیکھو میری طرف دیکھو, غور کرو, وہ کھڑے ہیں ادھر, وہ جو آئے ہیں نا کفار مکہ, انہوں نے پوری رات شرابیں پی ہیں. کیا پی ہیں بولو؟ پوری رات شرابیں پی ہیں, اور پوری رات شرابیں پی کر کے انہوں نے اللہ اکبر ڈانس دیکھے ہیں. وہاں عورتیں ناچی ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ ناچ ہوا ہے, وہاں پہ عورتیں ناچی ہے, وہاں پہ میاں وہ جو ہے بکرے بھون کے کھائے ہیں, اونٹ انہوں نے کھائے ہیں, اور ادھر صحابہ اکرام کمزور کھڑے ہیں. جب انہوں نے کفار مکہ نے انہیں دیکھا مسلمانوں کو 313 ہے اور کھجور کی ڈنڈیاں ہیں, تو مذاق اڑانے لگے, کہنے لگے انہیں ایسے مسل دیں گے جیسے مچھر مکھی کو مسلا جاتا ہے, یہ ہے کتنی سی, ارے بتاؤ تو کیسے مذاق اڑانے لگے. جب میرے نبی کے صحابہ کی مذاق اڑائی, میرے نبی نے سر سجدے میں رکھ دیا. سنو مسلمانوں, جب کوئی پریشانی آیا کرے تو سجدہ کیا کرو,
तुमने सजदे छोड़ दिए तभी तो परेशानी आ रही है, तुमने परेशानी को अपने दूर से भगाने के लिए इसका सहारा लिया। सुनो, मेरे नबी पाक ने सर सजदे में रख दिया, और सर सजदे में रखने के बाद आज अल्लाह के रसूल जैसा रोए हैं ऐसा कभी नहीं रोते देखा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं मेरे नबी पाक रोने लगे, सर सजदे में करके रोते हैं, और इतना नबी को आज रोते देखा है, इतना कभी रोते नहीं देखा था। मेरे नबी पाक सर सजदे में रखते हैं और रोते हैं। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। तपती हुई रेत पे नबी ने अपना सरे मुबारक रख दिया है, और सरे मुबारक रखने के बाद मेरे पैगंबर ने अर्ज करना शुरू कर दिया है, ऐ मेरे परवरदिगार, ये जो सहाबा किराम आए हैं ये 313, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। मैंने जो मक्के के अंदर तकलीफ बर्दाश्त की, अल्लाह अकबर, कितनी तकलीफ फरमाते, सारे नबियों की तकलीफ अगर एक पढ़ने में रख दी जाए और मुझ मोहम्मद की तकलीफ एक पढ़ने में रख दी जाए तो फरमाते मेरी तकलीफ का पल्ला भारी हो जाएगा। फरमाते मेरे आका करीम काबे के अंदर जो मेरे ऊपर ऊंट की ओजड़ियां रखी गई, जो मेरे सर को दबाया गया, जो मेरे परवरदिगार मेरे सर पर डंडे मारे गए, जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए, ऐ मेरे परवरदिगार जो मेरी बेटियां भूखी रही और भूखी और प्यासी रही, और कितनी भूखी कि मेरी बेटियों ने 9-9 दिन तक कुछ नहीं खाया, और मेरी बेटियों ने 9-9 दिन कुछ नहीं खाया, मेरी बेटियों ने पेड़ के पत्ते खाए, मेरे घर पे पत्थर फेंके गए। फिर मैं जब ताइफ गया तो मेरे ऊपर जो पत्थर मारे गए हैं, आपको याद है ताइफ क्या है? मेरे ताया कहते थे बेटे अगर तू ये चाहता है इश्क़ रसूल हमेशा तेरे दिल में रहे तो 2 दिन में 3 दिन में ताइफ को जरूर याद कर लिया करना। मैं कहता था अब्बा ये ताइफ क्या है? कहते थे बेटे ताइफ तो मेरे नबी की जिंदगी का सबसे अहम दिन है कि जब मेरे नबी पाक के ऊपर पत्थर मारे गए। और आपको पता है मुसलमानों कितने पत्थर, मेरे रसूल के कितने पत्थर मारे कि हुजूर की पिंडलियां मुबारक पर जब पत्थर में लगे तो पिंडलियां फट गई, और ऐसी फटी कि उनमें से इतना खून निकला कि नबी की मुबारक नाले शरीफ भीग गई। अल्लाह के रसूल आज बदर के मैदान में अपने रब के सामने तपती हुई रेत पे सर रख के, जहां इस वक्त मेरी अरीश है, मेरे नबी पाक ने सर रखा है, और रखने के बाद मेरे पैगंबर ने रोना शुरू किया है। अर्ज करते मालिक ताइफ के मैदान में जो मेरे ऊपर पत्थर मारे गए वो सब मेहनत का मैंने तिनका 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 करके जोड़ा है। ये 313, ये अबू बकर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा उमर मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अली मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा बिलाल मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, ये मेरा अमीर हमजा मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है। ऐ मेरे मालिक अगर ये शहीद हो गए तो तेरा कयामत तक नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ये बिशारत जो बदरियों को मिली न तो आज तक किसी को मिली है न कयामत तक किसी को मिलेगी। मेरे नबी ने फरमाया अगर ये शहीद हो गए तो कयामत तक अर्ज की मेरे मालिक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और फिर मेरे नबी पाक ने अर्ज की मेरे मालिक इन्हें देख तो देख तेरे नाम पर कैसे आ गए हैं, कैसे तेरे नाम पर जाने वाले कैसे आ गए हैं, देख मेरे मालिक ये कमजोर है कैसे आ गए हैं। मेरे पैगंबर के गुलामों इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, तवज्जो करो मेरी तरफ, कैसे आ गए हैं मेरे गुलाम कैसे खड़े हैं। अल्लाह के रसूल ने जब दुआ की अल्लाह के पैगंबर की आंखों से आंसू गिरते हैं, मेरे पैगंबर की आंखों से आंसू गिरते हैं। मेरा इमाम कहता है इजाबत का सेहरा। जी माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत हुजूर साहिबे सज्जादा खानकाहे रज़विया मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ हजरत लामा शाह मुफ्ती अहसन रज़ा खान साहब क़िबला बरेली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आराम से हजरत को आने दें मिंबरे रसूल तक, और बहुत शानदार गुफ्तगू हो रही है इस वक्त सैयदी सरकार शबाहत में हुजूर की और नबीर आला हजरत शहजादे आला हजरत जिनकी रगों में आला हजरत का लहू दौड़ रहा है, हुजूर साहिबे सज्जादा खानकाहे आलिया कादरिया रज़विया मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ हुजूर अल्लामा शाह मुफ्ती अहसन रज़ा खान साहब क़िबला की आमद हो रही है। कोई भी शख्स मुसाफा करने की कोशिश ना करे, अदब यही है कि हाथ बांध कर खड़े हो जाए और हजरत को बहुत सुकून के साथ मिंबरे रसूल तक आने दे। जवाब दे नारे का बुलंद आवाज से, नारे तकबीर। जरा अपने हाथों को उठाकर जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज
مسلک اعلی حضرت آمد حضور احسن میاں صاحب قبلہ حضور صاحب سجادہ خانقاہ. ویڈیو کوئی نہ بنا رہے, ویڈیو نہ بنائے, کوئی بھی ویڈیو نہ بنائے, اپنا موبائل اپنے پاس رکھیں, بالکل ویڈیو نہ بنائے کوئی بھی. ماشاءاللہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کا وہ لائق و فائق شہزادہ شیخ طریقت شیخ کامل پیر طریقت پیر کامل سجدی آقائی مولائی حضرت علامہ شاہ مفتی احسن رضا خان صاحب قبلہ صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ رضویہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کی آمد ہو چکی ہے. ہماری نگاہوں کے شہر میں حضرت تشریف لا چکے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہمارے شہر کی زمین کو فرشتوں نے اٹھا لیا ہے. بیٹھ جائیں آپ حضرات, جیسے اٹھے کہ ادب کے ساتھ ایسے ہی بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ شاہد بھائی, اورنگزیب بھائی, بیٹھ جائیں آپ لوگ, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. آپ لوگ سارے لوگ بیٹھ جائیں, مہربانی کریں, مہربانی کریں, بیٹھ جائیں. آواز بڑھائیں تھوڑا سا, ریپیٹ کم کریں. میری بہنیں بیٹھیں, میری بہنیں بیٹھیں, میری بیٹیاں بیٹھ جائیں جتنی ہیں, سب کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس. ابھی میں نے ابھی شروع کی ہے تقریر. بیٹھ جائیں, مہربانی کریں. آپ لوگوں میں جتنے نوجوان ہیں بیٹھ جائیں, مہربانی کریں, آپ لوگ بھی بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. آپ لوگ آ جائیں, آگے آ جائیں. جو لوگ جا رہے ہیں یقیناً یہ خوش نصیب لوگ نہیں ہیں. آپ لوگ آ جائیں بھائی, مہربانی کریں, آپ لوگ بھی آ جائیں, بیٹھ جائیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ بریلی شریف سے ہماری الحمدللہ عقیدت اور محبت کی پہچان. بریلی شریف ہمارے عقیدے کے تحفظ کے لیے جس نے چٹان کا رول ادا کیا ہے وہ بریلی شریف. الحمدللہ رب العالمین. سرکار اعلیٰ حضرت کے شہر سے, انہی کے محلے سے, بلکہ انہی کی نسل سے, انہی کے ایک بیٹے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, تشریف رکھتے ہیں. حضرت کے چہرے کا دیدار کیجئے. اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکتیں عطا کرے اور فیض کو عام اور خوب عام فرمائے. میرے پڑھ چکا ہے حضرت کی ڈالی. سبحان اللہ. حضور مفتی اعظم کی مہربانی ہے, یہ ہار ہار نہیں جیت کی نشانی ہے. یہ بات آج ہم نے جانی ہے. حضرت تشریف لے آئے اور الحمدللہ رب العالمین یہ بریلی شریف کی عظیم خانقاہ. جی ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں آپ, عظیم خانقاہ. بریلی کو ہم الحمدللہ اس لیے مانتے ہیں کہ بریلی کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں بریلی کی ضرورت ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت سسٹم کا حصہ ہیں, آئے نہیں ہیں, بھیجے گئے ہیں. اور جو بھیجے ہوئے کو نہیں مانتا ہے نا, وہ اس کو برباد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور اعلیٰ حضرت وہ مذہبی اینٹی بائیوٹک ہے جس کے پاس یہ سی والی ویکسین ہے. انشاءاللہ قبر تک عقیدہ محفوظ ہی جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سچ ہے یہ, حق ہے. بے شک. اور جس نے یہ والی ویکسین نہیں, بہت اچھا ہے. جیسے یہاں بغیر ویکسین کے انٹرنیشنل سفر نہیں کر سکتا, اس والی ویکسین کے بغیر بھی آدمی جنت کا سفر نہیں کر سکتا. روک دیا جائے گا, بولے ویکسین نہیں لی تمہیں. کیا بات ہے. الحمدللہ ہمارے عقیدے میں جس ذات نے حرارت پیدا کی, ساری دنیا کے مسلمانوں کا, ساری اقوام سب کا, جنہوں نے جو ہے وہ ایمان بچایا, الحمدللہ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم سیدوں کا بھی بچا لیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کتنے دیکھے ہیں بیچارے, پیدا تو سید ہوئے تھے مگر بڑے ہو کے حالات خراب ہو گئے. جی ہاں, کیا بات.
اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہم سب سادات کو بھی اعلیٰ حضرت سے محبت عطا فرمائے. ہے نا؟ الحمدللہ ہے نا. اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے. اب آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں. میں بدر کا میدان بیان کر رہا تھا. جی ماشاءاللہ. حضرت کی دعاؤں کے ساتھ میں میدان بدر میں جہاں تھا وہاں سے میں ابھی آ نہیں پایا ہوں، وہی ہوں. کبھی اس چیز کو تصور کر کے بیان کیجئے اور سنیے تو پھر لطف الگ آتا ہے کہ حضور نے اپنا سر کہاں پہ رکھا ہے؟ بولو. سجدے میں رکھ دیا. جی. اور حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں کہ جتنا حضور کو ہم نے اس دن روتے دیکھا اتنا کسی دوسرے دن روتے نہیں دیکھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس وقت مسجد عریش وہاں سر رکھے ہوئے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک یہ جو میرے صحابہ ہیں 313 یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے، اور اگر میرے مالک یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ بشارت جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اور بدریوں کو عطا کی وہ پھر کسی کو نہیں مل پائی. نبی پاک نے یہ جو بشارت ان کے لیے خصوصیت کا جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے مالک عرض کی میرے مالک اگر یہ چلے گئے اور پھر عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ یہ تیرے نام پر آئے ہیں. اب صحابہ اکرام کے پیٹ سے لگے ہوئے ہیں، ادھر تلواروں والے کھڑے ہیں، میری طرف غور کریں، ادھر تلوار والے کھڑے ہیں اور ادھر جو ہے میرے نبی پاک کے صحابہ کھڑے ہیں. اللہ اکبر. میرے نبی عرض کرتے ہیں میرے مالک یہ دیکھ تیرے نام پر آ گئے ہیں، تیرے نام پر آ گئے ہیں. ان کے پاس نہ طاقت ہے نہ ان کے پاس کوئی اور دوسری چیز ہے، بلکہ صحابہ اکرام روزے کی حالت سے تھے. 17واں رمضان کا مہینہ ہے اور میاں پھٹے ہوئے لباس میں اللہ کے رسول کے سپاہی کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ان کے کیا ہے؟ ہاتھ میں ان کے کھجور کی ڈنڈیاں ہیں اور تلوار والے بڑے غرور تکبر کے ساتھ ہیں. میرے نبی پاک سر سجدے میں رکھتے ہیں اور رکھ کر کے روتے ہیں. ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں میرے عرض کی یا رسول اللہ آپ سر اٹھائے، مگر نبی مسلسل روتے رہے. میرے آقا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے. آنکھیں کچھ کہتی ہے تجھ سے پیغام وہ تیرے یار کے جانے والے، تجھ سے حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا. کہتے ہیں اگلے زمانے والے وہ پیغمبر اسلام کی آنکھیں جن آنکھوں کی طرح اللہ نے آنکھیں نہیں بنائی. وہ کیسی آنکھیں؟ وہ چہرہ جس کی طرح چہرہ دوسرا کوئی نہیں بنا. میرا امام کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ تمہارے ایسے جہاں نہیں. مگر آج بدر کی ریت پر پیغمبر نے اپنا سر رکھ دیا ہے اور پوری ریت بھیگنے لگی ہے. میرے نبی عرض کرتے ہیں مالک میرے غلاموں کی مدد فرما، ان بدریوں کی مدد فرما. جب میرے نبی پاک نے رونا شروع کیا ہے اچانک میرے نبی پاک میرے امام کہتے ہیں اجابت کا چہرہ عنایت کا چولا بلند بن کے نکلی. دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے دعائے محمد میرے نبی نے سر اٹھایا ہے اور مسکرانا شروع کیے ہیں. میلالی عرض کرتے ہیں کہ میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا اچانک ریت اڑی ہے اور ریت کے ذرات ہوا میں اڑنے لگے. میں نے عرض کی حضور یہ کیسی ہوا چلی ہے؟ فرمایا میرا جبرائیل پہلا وزیر زمین پہ اترا ہے، اللہ کے حکم سے اترا ہے اور 500 فرشتوں کے ساتھ اترا ہے، 500 فرشتوں کے ساتھ اترا ہے. پھر میرے نبی پاک نے اچانک حضرت علی کہتے پھر ہوا چلی، پھر دھول اڑی، پھر ایک غبار کی کیفیت ہوئی. میں نے عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا جبرائیل اب دوسرا میرا وزیر میکائیل زمین پہ اترا ہے. نبی نے فرمایا مسلمانوں اللہ کی مدد آ گئی، چلو. وہ کھجور کی ڈنڈیوں والے وہ میاں کمزور مسلمان چلے ہیں، وہ کھجور کی ڈنڈیوں والے چلے ہیں، وہ تلواروں پہ غرور کرنے والے جو آگے بڑھ کے ان پہ وار کرتے ہیں. تو تاریخ میں نہ تو ایسا کبھی ہوا تھا نہ کبھی اب ہوگا کہ کھجور کی ڈنڈی کٹن کاٹتی بھی نظر آتی تھی، کھجور کی ڈنڈی اٹھتی تھی اور ہاتھ کٹ کٹ کے گرتے تھے. یہ کیفیت دیکھ کر کے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو اللہ کی طرف سے آئی اس کو دیکھ کر کے تو سارے مکہ میں بھگدڑ مچ گئی، سارے بھاگے. اور جب وہ بھاگے تو بلال حبشی نے دیکھ لیا کہ امیہ بھاگ رہا ہے. کون امیہ؟ جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا. کون امیہ؟ جو بلال کو انگاروں پہ لٹالتا تھا. وہ امیہ دوڑ رہا تھا. حضرت بلال نے اس کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس کا پیچھے سے اس کے منہ پہ گھوسا مارا. جیسے گھوسا مارا زمین پہ امیہ گر گیا. بلال کو جب اس نے دیکھا تو بلال بولے دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا آج کفر کے منہ پہ لگا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، آمد
हुजूर अहसन मियां खतीब अहले सुन्नत सैयद शराहत मियां, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 70 मारे गए कुफारे मक्का। हजरत अली फरमाते 35 सबने मिलके मारे, वो फरमाते 35 अकेले मैंने मारे। कभी हम में तुम में भी चाह थी, कभी हम में तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ आती थी, थे ना कुछ देख जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर वाकफ फिरते थे क्या दहर में दौलत के लिए। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, वो कौन से सहाबा थे जो गए मदीने से मगर वापस नहीं आए। कभी तुम सजदे करते थे तो अल्लाह की रहमतें तुम्हारी तरफ आती थी, आज तुमने सजदे करना छोड़ दिए, आज सजदों की जगह दूसरी चीजें ले चुकी हैं। सजदा वो ताकत है, किसी एटम बम में वो ताकत नहीं जो अल्लाह ने सजदे में ताकत दी है। तुम कभी रोते थे आखिर क्या सजदे में ऐसी बात थी कि मेरे नबी पूरी रात सजदा करते थे, आखिर सजदे में ऐसी कौन सी बात थी कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते थे। आखिर सजदे में कौन सी ऐसी बात थी कि सैयदा फातिमा पूरी रात सजदे में सर रखती थी। आखिर सजदे में कौन सी ऐसी बात थी कि नबी के नवासे ने करबला के मैदान में उसके बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं, हड्डियां टूटने की आवाज आ रही है, मगर सर सजदे में रख दिया है। क्या बात है कि तुम्हारी ना औरतें सजदा करें, ना तुम्हारे बच्चे सजदा करें, ना तुम्हारे बूढ़े सजदा करें, ना तुम्हारे छोटे सजदा करें, ना तुम्हारे बड़े सजदा करें। तुमने अल्लाह के सामने झुकना बंद कर दिया, नमाजें छोड़ दी। तो पहले तुम 313 थे, हम तो अल्लाह की मदद आई थी, आज 57 मुल्कों में मुसलमान हैं, मगर आज जितना मुसलमान की हालत गिरी हुई है इतनी कभी नहीं थी। मेरी बेटियां मेरी बहनें बैठी हैं। एक सियाबिया ने जब ये खबर सुनी है, मैं इस ईमान का सदका मांगता हूं अल्लाह से, मैं अल्लाह इस इश्क का सदका दे दे जो इस औरत के अंदर था सिहाबिया के। जब किसी ने उससे कहा, वो दुआ मांग रही है, अल्लाह नबी मेरे नबी जंग जीत जाए। किसी ने कहा नबी तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप हो गया शहीद। अब जब बाप की मौत की खबर बेटी सुनेगी तो दर्द नहीं होगा क्या? बेटियां तो बिखर जाती हैं, मगर मियां सुनो, आंख में आंसू गरम गरम आए और चेहरे पे उतर के नीचे को चले गए। मगर उसने कहा पूरी खबर तो सुन ले, तेरे बाप के साथ तेरा भाई भी शहीद हो गया, तो फिर तो काम जाना चाहिए था। मगर मियां जब्त करती रही, मगर कहा सुन पूरी खबर यह कि तेरा शौहर भी शहीद हो चुका है और तेरा बेटा भी शहीद हो चुका है। अब एक औरत कितनी लाशों पे जाके रोएगी? एक दर्द, एक कोई अजीज चला जाए पूरी जिंदगी उसका दर्द खत्म नहीं होता। एक अजीज चला जाए, 4 एक साथ। मेरी बहनें मेरी बेटियां गौर करें, उसने ये सब किया तो अपने आप को पर्दे में ढाला, पर्दा किया। ये बुर्के पहन के भी बेपर्दा औरतें सुने इस बात को। पहले उसने पर्दा किया, फिर वो गई। सोचते थे किसके पास जाएगी? उस बेटे के पास जाएगी जिसकी नाक कान काट दिए हैं कुफार ने, या उस भाई के पास जाएगी किसकी लाश पे रोएगी जाके। मगर अजीब मामला है, वो ना उधर गई जिधर बाप है, ना उधर गई जिधर भाई है, ना उधर चोर जिधर बेटा है। वो उधर गई जिधर मेरे हुजूर थे, उधर जाके खड़ी हो गई और मेरे नबी पाक के नीचे जाके खड़ी हो गई। ऊँटनी पर हुजूर तशरीफ रखते हैं। मेरे नबी ने उसको देखा तो इरशाद फरमाया, दुआ की, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया। तो हुजूर की तरफ देख के अर्ज़ करती, या रसूल अल्लाह, मैं तो आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम। मैं जी रहा हूं जमाने में आप ही के लिए। क्या बात, सुभान अल्लाह। फिर जब उधर गई जिधर लाशें पड़ी थी, उधर गई जिधर लाशें पड़ी थी, तो लोगों ने सोचा शायद बाप के जनाजे पे रोए, भाई के जनाजे पे रोए, बेटे के जनाजे पे रोए, मगर कहीं नहीं रोई। वो गई जाके सीधी कहां खड़ी हुई? इधर देखो कहां खड़ी हुई, जहां लाशें खड़ी थी वहीं पर्दे में।
کسی نے کہا باپ شہید ہو گیا, بھائی شہید ہو گیا, سب شہید ہو گیا, تیرا پردہ نہیں گیا. کہنے لگی یہ جس اسلام کو بچانے کے لیے شہید ہوئے ہیں میں اسی اسلام کو اپنائے ہوئے ہوں, اسی اسلام پر عمل کر رہی ہوں. میرا باپ شہید ہوا ہے, میرا پردہ ختم نہیں ہوا, میرا اسلام ابھی زندہ ہے. آج مسلمان لڑکیاں معاذ اللہ فلمیں دیکھتی ہیں, ڈرامے دیکھتی ہیں. ہمارے گھروں میں پاکستانی سیریل چلنے لگے, ہندوستانی وہ بیکار واہیات قسم کے پاکستانی سیریل جس میں بہنوئی اور جو ہے وہ سالی کی محبت دکھائی جا رہی, وہ بدبخت ترین سیریل ہمارے گھروں میں چل رہے ہیں. مسلمان لڑکیاں تیزی کے ساتھ برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں. غیر مسلموں نے ایک طاقت لگا رکھی ہے, میں میری بیٹیوں تک میری آواز کیا پتہ کہاں تک پہنچے کہاں تک نہ پہنچے. مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ میری پگڑی اس وجہ سے ہے کہ مجھے غیرت ختم ہو گئی میری. اگر غیرت ہوتی تو میں پگڑی باندھنے کے لائق نہیں. 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 6 لاکھ کے برابر مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ کے غیر مسلموں کے گھروں میں چلی گئیں. ان کے سروں پر غیر مسلموں کے علاماتی نشان ہیں. جب قبر میں جائیں گے حضور آئیں گے, ہو سکتا ہے کل چلا جاؤں, ابھی چلا جاؤں, مگر حضور کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو کہوں گا حضور میں تو بیان کرتا تھا. ہم کیا کریں؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو سیدہ فاطمہ کا, امی عائشہ کا کردار نہیں سکھایا. کاش کہ ہم نے بتایا ہوتا عورتوں کو, اپنی بہنوں کو, بیٹیوں کو. یاد رکھو جب تک ایک نسل میں ماں نیک نہیں ہو سکتی بچے پہ اس کا اثر نہیں پڑ سکتا. یہ شخص سچ ہے. میری بیٹیاں میری بہنیں آج میرے اس پیغام کو لے کر کے جائیں اور اس پیغام کو اپنے دل میں رکھیں, اس پردے والے پیغام کو اپنے دل میں رکھیں کہ مرد کی نماز الگ ہے اور عورت کی نماز الگ ہے. ایک عبادت اللہ کی ہے مگر طریقہ الگ الگ. سوچو, مرد کی نماز اللہ اکبر پورا ہاتھ اوپر چلا گیا, عورت کی نماز بس اللہ اکبر, یہ تکبیر اولا کہہ رہی ہے ہاتھ یہاں تک, یہ کہہ رہی ہے یہاں تک. دونوں کی نمازیں ذرا غور کرو الگ ہیں. اس کی مرد کی نماز یہاں سے شروع ہو رہی ہے, کیوں؟ چونکہ رب جانتا ہے اس کی جسم کی بناوٹ الگ ہے اور اس کے جسم کی بناوٹ الگ ہے, تو اللہ نے نماز کو الگ الگ کر دیا کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی عورت بے پردہ نہ ہو جائے. وہ کتنی موٹی ہے کتنی پتلی ہے یہ ظاہر نہ ہو جائے, اس کے بدن کی بناوٹ الگ ہے. اب جسموں پہ جو فٹنگ کے لباس چلے ہیں معاذ اللہ, یہ اسی حدیث پر اسی حدیث پر معاملہ ہے جو میرے نبی پاک نے فرمایا تھا آخری زمانے میں عورتیں کپڑے تو پہنے ہوں گی مگر پہنے نہ ہوں گی. جو عورت کبھی بے پردہ نہیں ہو وہ شادی کے دن دیکھ لو اس کو بے پردہ جی, اسے کسی پارٹی میں دیکھ لو. ارے بھائی عورت جب صفا مروہ پہ مکہ میں دوڑ نہیں سکتی تیز, کہ مرد دوڑیں گے عورتیں نہیں دوڑیں گی, کیوں؟ کیونکہ ان کا جسم زائل ہو جائے گا. تو پھر تمہاری باراتوں میں جو تمہاری بیٹیاں بیویاں اب تو اپنی بیویوں کے ہاتھ کی چائے اپنے دوستوں کو پلوا رہے ہو جی. دیوسیت پھیل گئی اس قوم میں. ارے بھائی آپ کی دوستی تھی یا آپ کی بیوی سے دوستی لگوانے لائے ہو؟ حکم تو شریعت کا یہ ہے, فقہا فرماتے ہیں جب مرد کی غیر موجودگی میں اور کوئی آئے مرد کو پوچھنے کے لیے تو عورت اپنی آواز کو بدل کے جواب دے, اگر اس کے علاوہ کوئی جواب دینے والا نہ ہو. وہ کہیں کہ وہ کھڑا ہے تو وہ آواز بدلے, مجھے نہیں پتا کہاں ہے, بات موٹی کر لے, نسوانیت ختم کرے اس کے اندر. کب وہ کب آئیں گے, کب مجھے کیا پتا کب آئیں گے, ایسے بولے. اب مجھے بتاؤ جو عورت یہ کہے مجھے کیا پتا کب گئے کہاں گئے, اس کے گھر پہ کبھی غیر مرد آئے گا نہیں, آئے گا کبھی؟ اور وہ کہتی ہے آئیے تشریف رکھیے, کہاں سے آئے, چائے پیئیں گے ٹھنڈا پیئیں گے, اور تو پھر وہ آئے گا ہی. وہ تو یہ ہنسنے کی بات ہے. خالہ زاد گھر میں, مامو زاد گھر میں,
ہم جو کچھ بھی ہیں نبی پاک کی محبت کی وجہ سے ہے. اپنی زندگیوں میں شریعت کو شامل کرو. واہ 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 سبحان اللہ. کیا جواب دیں گی میری بیٹیاں میری بہنیں قیامت کے دن اللہ کے رسول کی اس نواسی کو کہ جس کی عمر تو 6 سال ہے. کتنی سال ہے؟ 6 سال ہے. ادھر دیکھو 6 سال ہے مگر اس کی ماں کون ہے؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ پاک خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا. آپ کو پتہ ہے فاطمہ الزہرا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ فاطمہ جنت کی حور ہے. سبحان اللہ. جنت کی عورتوں کی سردارہ ہے. بے شک بے شک بے شک. کون؟ سیدہ فاطمہ. حضرت سیدہ توجہ کریں میری طرف غور کریں. امام غزالی نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضرت عمران بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ تھا. حضور اپنی بیٹی کے گھر گئے. آواز دی بیٹی اندر سے اندر آ سکتا ہوں فاطمہ؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ اکیلے ہیں تو آ جائیں. کہ نہیں میرے ساتھ عمران آئے ہیں. انہیں نہ لائیں ابا انہیں نہ لائیں. اور فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ وہ ابا انہیں نہ لائیں. حضور سب جانتے ہیں مگر پھر بھی ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کیوں نہ لاؤں؟ عرض کرتی ہے ابا انہیں نہ لائیں. حضور فرماتے ہیں بتانا فاطمہ کیوں؟ اندر سے آواز آئی ابا آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد سے پردہ کر سکے. میں یہ مانتا ہوں کہ کائنات کی ساری عورتوں کے کپڑے جو ہیں وہ نبی کی بیٹی کے صدقے میں ملے ہیں. بے شک سبحان اللہ. کھاتے ہیں تیرے در کا اور پیتے ہیں تیرے در کا. میرے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. حضور اندر گئے جا کے بیٹی سے پوچھا کیا ہو گیا میری بیٹی اتنی کمزور کیوں ہے؟ تو ایک تو باپ اوپر سے حضور لہجہ جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. دنیا میں بولنے والے ان کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود. ان کی خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ کیا ہو گیا؟ اب چھپا رہی ہے. اللہ کا شکر ہے ابا. پھر فرمایا نام بتانا بیٹی کیا ہو گیا. جب کئی بار پوچھا نا کتنی کمزور کیوں ہے تو کہنے لگی ابا اور تو کوئی بات نہیں پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے اور میں نے 5-6 دن سے کچھ کھایا نہیں. اور میرے نبی پاک نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا فرمایا سجن المومنین یہ مومنین کے لیے قید خانہ ہے اور یہ جنت الکافر یہ کافر کے لیے جنت ہے دنیا. میری لاڈلی اگر تو نے آج 5 دن سے کچھ نہیں کھایا تو تیرے باپ کو آج 9 دن ہو گئے. میں نے آج 9 دن سے کچھ نہیں کھایا. میں کہتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے انسٹاگرام فیس بک تو 3 گھنٹے چلایا پوچھتا ہوں کس نبی کو بھلایا ہے کس پیغمبر کو بھلایا ہے؟ اما عائشہ فرماتی ہیں میری امی عائشہ فرماتی ہیں اور جب میں اس بات کو پڑھتا تھا تو میرا دل بڑا مچلتا تھا. حضور ایسے کر کے جب فاقہ بڑھ جاتا تھا نا اور جب حضور کے پیٹ میں پتھر بنتے تھے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے میری امت کبھی سوچا کرو تم جو بیٹھے ہو حضور کی دعاؤں میں شامل ہو. تم جو بیٹھے ہو کس پیغمبر کو بھلایا ہے؟ میری بیٹیوں میں تم سے پوچھتا ہوں اسی فاطمہ کی بات بتانا ہوں جس کے پیٹ پہ 5 دن سے جس نے کھانا نہیں کھایا ہے. وہی فاطمہ جس کے کپڑے مولا علی کہتے ہیں میں اپنی شادی کے بعد آیا ہوں تو میں اپنی دلہن کے کمرے میں جا کے رویا ہوں. تو میری بیوی نے مجھ سے پوچھا ہے علی روتے کیوں ہیں؟ میں نے کہا فاطمہ دنیا کی کتنی عورتیں لڑکیاں دلہن بنتی ہیں کپڑے کتنے اچھے ہوتے ہیں مگر میں دیکھ رہا ہوں جس چادر میں دلہن بن کے آئی ہو ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کپڑے جس میں دلہن بن کے آئی ہو اس میں یہ 17 پیمت لگے چادر میں. اللہ اکبر. نبی کی بیٹی جس دن دلہن بنی تھی 17 پیمت کی چادر تھی. آپ کی بیٹی کوئی شکایت کرنے کے لائق ہے مگر میرا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے ذرا غور تو کرے آپ. اللہ غور کرے نبی پاک کی بیٹی کو اللہ کے رسول کی نواسی ہے. سیدہ زینب میری بیٹی سن میری بہنیں سنیں. سیدہ زینب قرآن پڑھ رہی ہیں پڑھتے سیدہ زینب خاتون کربلا سر سے دوپٹہ نیچے گر گیا. توجہ کرو اب جب 6 سال کی بیٹی کا دوپٹہ گرا تو کوئی پردہ تو فرض نہیں نا مگر نبی کی بیٹی نے چادر رکھ دی سر پہ. کہا امی جان میرے چادر سر پہ کیوں رکھی؟ کہنے لگی نانا ناراض ہو جائیں گے. نانا ناراض ہو جاتے ہیں جو بچی جو لڑکی پردہ نہیں کرتی ہے سب نہیں ڈھکتی ہے. سیدہ زینب
علی کی بیٹی تھی, حساس باپ کی حساس بیٹی رونے لگی. کیا ہوا زینب؟ چپ جا. اور روئی. اور زینب اب تو سر دوپٹہ رکھ لیا نا میری لاڈلی, اب کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی امی جان نانا سے کہہ دینا مجھے اب معاف کر دیں, آج کے بعد اپنی گردن تو کٹا سکتی ہوں مگر سر پہ سے دوپٹہ نہ ہٹاؤں گی. تم نے اپنی چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو ناچتے دیکھ کے اسے ٹیلنٹ بتا دیا. اللہ اکبر. تم نے اپنی بچیوں کے بچپن میں سر پہ دوپٹے رکھے ہوتے تو یہ حال نہ ہوتے. اور میری طرف دیکھو بھائیوں, کربلا کا میدان تھا, غور کرو میرے بھائیوں, کربلا کے میدان میں جب سر سے دوپٹہ چھن گیا سیدہ زینب کا تو مدینے کی طرف منہ کر کے عرض کرتی ہے میرے ابا میں وہی, میرے نانا میں وہی زینب ہوں, میں وہی زینب ہوں جس نے وعدہ تو امی سے کیا تھا مگر آج میرے بھائی کے, میرے بھائی اور میرے بھتیجوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑے, ان کی ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں بھی آئیں انانا, مگر میں پردے سے باہر نہیں نکلی. مگر آج میرے سر سے دوپٹہ چھن گیا ہے تو میں نے اپنا سر اپنے بالوں سے ڈھک لیا ہے. اللہ اکبر, بالوں سے ڈھک لیا ہے. پھر اپنے باپ علی کی طرف منہ کر کے کہتی ہے ساری دنیا کی عورتوں کا تقدس ایک طرف اور سیدہ زینب کا تقدس ایک طرف ہے. ذرا غور تو کرو, آج کے زمانے کی عورتیں اس بات کو غور کریں. سیدہ زینب نے پھر اپنے باپ علی کی طرف کو چہرہ کیا, نجف کی طرف کو, اور کہہ کے عرض کرتی ابا میں وہی زینب ہوں جب میں چلتی تھی کوفے میں اور مدینے میں, آپ فرماتے تھے حسن حسین دونوں جاؤ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے. اللہ اکبر. مگر آج بیٹیاں بے پردہ ہو گئی, آج بیٹیوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے, آج بچیاں بے پردہ ہے. کیا جواب دیں گی؟ امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی کربلا سے اور مدینے تک 5000 کلومیٹر چلی مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی. کاش کہ عورتوں نے اس بات کو سمجھا ہوتا کہ ان کا پردہ کرنا کتنا ضروری ہے, کیونکہ اسلام نے کبھی عورت کا ساتھ نہیں چھوڑا اور کبھی عورت نے بھی اسلام کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسلام عورت کے ساتھ لے کے چلا ہے, چاہے مکہ ہو چاہے مدینہ ہو. غور کرو, مکے میں جب اسلام آگے بڑھا تو سیدہ زینب کی نانی سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام پہ خرچ کر دیا اور اسلام آگے بڑھا. اور جب مدینے میں بڑھانے کی بات آئی تو سیدہ فاطمہ نے آگے بڑھایا اسلام کو عورتوں میں, اور امی عائشہ نے بڑھایا. اور جب کربلا میں اسلام بچانے کی بات آئی تو اکیلے حسین نے نہیں بچایا, ان کی بہن زینب نے بھی اسلام بچایا. وہ زینب کو کیا جواب دیں گی میری بیٹیاں؟ یاد رکھیں جب تک عورتیں اپنے گھر میں یہ نظام پیدا نہیں کریں گی تب تک اللہ کی رحمتیں ان تک نہیں آ سکتی. جب مائیں نیک ہوتی ہے تب بچے نیک ہوتے ہیں. میری بیٹیاں میری بہنیں اپنے پردے کا نظام اپنے گھر میں رکھے تاکہ اللہ ان پر فضل فرمائے. اگر یہ آج ہی نیت کر لیں کہ ہم پردے میں رہیں گے آج کے بعد تو حضرت کا یہاں آنا, اس جلسے کا کروانا, یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. کیا بات ہے, بے شک بے شک بے شک, بہت اچھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر آج واہ واہ واہ, کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ سبحان اللہ. آج یہ سب چیزیں ہمارے پاس نکلتی چلی جا رہی ہیں. اپنی بات کو آخری کر رہا ہوں اور اپنی بات کو آخری کر رہا ہوں اور اپنی بات کی اس طرف لے کے جا رہا ہوں. میں نے حضرت عمر کا ذکر کیا, سبحان اللہ بولا. میں نے بدر کے صحابہ کا ذکر کیا تھا. جب وہ پریشان ہوتے تھے صحابہ تو وہ کیا کرتے تھے؟ بولو, سجدے کرتے تھے. اور ہم سجدے نہیں کرتے. میں حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں. میں نے حضرت عمر فاروق اعظم سے بہت کچھ سیکھا. مطلب سادہ رہنا, کسی پروٹوکول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی وی آئی پی ٹریٹمنٹ کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ حضرت عمر کے اندر کا آدھی دنیا کا بادشاہ, اور کسی اور نے نہیں, میرے رب نے بنایا. کسی بورڈ کی مدد سے. اور حضور فرماتے جب نیکوں کا ذکر ہو نا تو میرے عمر کا ذکر ضرور کرنا. جی. اما عائشہ فرماتی اپنے ذکر کو عمر کے ذکر سے جو سجاؤ. جب عمر کا ذکر ہوتا ہے تو انصاف کا ذکر ہوتا ہے, جب انصاف کا ذکر ہوتا ہے تو پروردگار کا ذکر ہوتا ہے, جب پروردگار کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. صبح کو اٹھے حضرت عمر, ایسے زمانے میں لوگ آئیں گے ہلکی سی بات یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں تو عرض کر رہا ہوں, میں تو ختم نہیں کر رہا ہوں, عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی, اچھا سنو تو, جو ایک بار مدینہ دیکھ لینا اس پہ حضور کی شفاعت واجب ہے. اور جو 1400 سال سے حضور کے برابر میں لیٹا ہے بتاؤ اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ 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 اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. توجہ کرو میری طرف. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم صبح کو اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد
کام کیا کرتے ہیں؟ صبح کو اٹھنے کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم آپ جو ہے وہ نماز کے بعد جاتے ہیں کنویں میں، آپ جو ہے وہ ڈالتے ہیں مشکیزہ، اس میں ڈالتے ہیں ڈول اور رسی سے نکالتے ہیں، پھر مشکیزہ بھرتے ہیں 1 گھر 2 گھر 3 گھر 4 گھر 5 گھر 6 گھر. آپ دوپہر ہو جاتی ہے، لوگوں نے ایک دن کہا حضور ہم آپ کی مدد کر دیں. یہ بتائیں، آپ توجہ کریں، آپ ایسا کریں ہم آپ کی مدد کر دیں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن مدد کرو گے؟ کہا نہیں. کہا تو پھر فرمایا اب بھی آپ میرا کام نہ کرو. کہا تو یہ تو بتائیں آپ پانی کس کا بھرتے ہیں؟ کہنے لگے مدینے میں کچھ بیوہ عورتیں ان کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے، تو عمر ان کا پانی بھر کے دیتا. حضرت عمر کو حضور سے محبت بیان کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں تقریر. کتنی محبت تھی حضرت عمر کو. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ پھر مسجد کی جھاڑو لگاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اے بھائی بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اچھے انسان ہو، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیٹے جو آپ کھڑے ہو نا، آپ میں جتنے بیٹھنا جانتے ہو آپ بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آپ بھی بیٹھے، ادھر جو کھڑے ہو نا آپ بھی بیٹھے. آ جاؤ بیٹھے، آ جاؤ، انسانوں والی حرکت کرو. آ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں. سبحان اللہ. عمر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیدنا عمر فاروق اعظم. یعنی چراغ بجھ گیا تو اٹھ کے جلا دیا. کسی نے کہا غلام سے جلوا لیتے. فرمایا تو کیا ہو گیا؟ میں نے جب نہیں جلایا تھا تب بھی میں عمر تھا، جلا دیا تب بھی میں عمر ہوں، فرق تو کوئی نہیں پڑا. سبحان اللہ. صدقے سیدنا عمر فاروق اعظم کپڑوں پہ 17 پیمنٹ لگے ہوئے اور کام کیا کرتے ہیں؟ پورے مدینے کی وہ عورتیں جن کے شوہر جنگوں پہ گئے ان کے سودے لا کے دیتے. ایسے زمین نے دیکھے، ایسے لوگ، آسمان پھر ایسے لوگ نہیں دیکھ پائے. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، بڑی خاص بات ہے میری بیٹیوں کے لیے بھی، آپ کے لیے. اس کپڑوں پہ جو پیمنٹ تھے نا اس کی مذاق اڑاتے تھے غیر مسلم آ کے، سفیر دوسرے ممالک کے جو حضرات آتے تھے. تو صحابہ اکرام نے مشورہ کر کے حضرت علی سے کہا کہ آپ ذرا کہہ دیں 1 جوڑی نئے کپڑے بنا لیں، اور جب انہیں یہ لگے کہ اب کوئی مہمان آنے والا ہے تو کپڑے پہن لیا کریں. ان کی جب مذاق اڑاتے ہیں غیر مسلم تو ہم کو اچھا نہیں لگتا. حضرت علی نے فرمایا میں عمر کے مزاج کو جانتا ہوں، میں نہیں کہوں گا، آپ لوگ خود کہو. کہا تو پھر آپ بتائیں کوئی طریقہ، ہماری تو ہمت ہے نہیں. کہ امی عائشہ کے پاس جاؤ، وہ کہہ دیں گی تو مان جائیں گے. امی عائشہ کے پاس گئے، صحابہ کرام نے امی عائشہ سے عرض کی. اما عائشہ نے بلایا حضرت عمر کو تو دونوں ہاتھ باندھ کے ایسے بولے. یعنی ہم اپنی ماؤں کے سامنے باتیں کرتے ہیں، ان کی بے حرمتی کرتے ہیں. عمر آدھی دنیا کا بادشاہ اور ہاتھ باندھ کے بیٹھے. جی امی جان کیا حکم ہے؟ کہا عمر اگر اللہ دے تو نئے کپڑے پہننے میں کوئی برائی تو نہیں. ایک دم عمر دانا انسان تھے، سمجھ گئے کیا کہنا چاہ رہی ہیں. فرمایا آپ بتائیں نا، بات تو کوئی برائی نہیں، بات بتائیں، حکم فرمائیں. کہنے لگے عمر لوگ آتے ہیں تیری مذاق اڑاتے ہیں، ایسا کر 1 جوڑی نئی کپڑے بنا لو آپ، اور جب کوئی آیا کرے نا تو پہن لیا کریں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ یہ بتائیں وہ جو آپ کے پاس آیا تھا اس کا نام بتائیں. میں اس سے ذرا پوچھوں گا کہ میری ذاتی زندگی میں اس کو دخل دینے کا کس نے حق دیا، میں اس سے ضرور بات کروں گا. پھر حضرت عمر کہنے لگے آپ میری ماں ہیں، آپ کی بات میں ٹال نہیں سکتا، آپ جیسا کہیں گے میں کر لوں گا، مگر آپ مجھ سے یہ کپڑے نہ اتروائیں، اس کرتا نہ اتروائیں. یعنی آدھی دنیا محلوں میں جس کے نام گونج رہے، دنیا کی آدھی دنیا کا بادشاہ کپڑوں پہ 17 پیمت کا کرتا کیوں پہنا ہوا ہے؟ آخر یہ راز کیا ہے؟ کہنے لگے اما یہ نہ اتروائیں، یہ نہ اتروائیں. کہا کیوں؟ کہا آپ کہیں گی تو مجھے اتارنا پڑے گا، یہ مجھے یہ پہنے دے. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ یہ جب اپنے پیمت والے پھٹاوا کرتا دیکھتا ہوں نا تو مجھے اپنا یار ابو بکر یاد آتا ہے، مجھے اپنے سرکار یاد آتے ہیں. میں اپنے نبی کو بھولا نہیں، مجھے یہی کپڑے پہننے تھے. مجھے آج بھی اپنے پیغمبر یاد ہے. آج آپ کو یاد ہے اپنے پیغمبر؟ میری طرف دیکھیں، آپ کو یاد ہے میرے نبی؟ آپ کو سرکار دو عالم یاد ہے؟ میرے مصطفیٰ یاد ہے؟ نہیں. آپ تو میاں شادیوں میں میری بہنیں جو کبھی کپڑے نہیں پہنتی ہیں، وہ آپ بھی جب آپ شادیوں میں جاتے ہیں تو ناچ ڈی جے گانا نہیں ہوتا. معاذ اللہ میرے بھائیوں، اپنے نبی کو یاد کرو، اپنے پیغمبر کو یاد کرو، اسی میں بھلائی ہے. وہی پیغمبر جس نے تمہیں ہر جگہ یاد کیا، اسی پیغمبر کو یاد کرو. حضرت عمر فرماتے ہیں جو آپ کہیں گی وہ کپڑے پہن لوں گا. اور رہی بات یہودیوں کی تو انہوں نے مجھے عمر نہیں بنایا ہے، عمر مجھے میرے نبی نے بنایا ہے، تو میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کروں گا. پھر اپنی
बेटी की तरफ को देखने लगे सैयदा हफ्सा, जो कि उम्मुल मोमिनीन भी थी और उनकी बेटी भी थी। उन्हें देख करके बोले, हफ्सा तू बता, क्या मेरे नबी ने कभी मेरे नबी ने कभी गुदगुदा गद्दा इस्तेमाल किया, कभी नरम गद्दा इस्तेमाल किया? का नहीं। क्या आपने एक मर्तबा नरम गद्दा बिछाया था तो नबी ने फरमाया था मेरे सामने नरम गद्दा ना बिछाया करो। कभी हुजूर ने कभी नबी करीम ने 2 सालन खाए? का नहीं। तो फिर हजरत अम्मी आयशा के पास खड़े होकर हजरत उमर कहने लगे, ए अम्मी आयशा, मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी दो सालन नहीं खाए हैं, और मैं भी कभी अपनी जिंदगी में चटाई पे लेटा हूं, कभी मैं भी जब बिस्तर पे नहीं लेटा। मेरे कहने का मतलब ये, हुजूर से मोहब्बत करें, आप हुजूर को याद करें। और आखिरी बात मेरी ये है कि मैंने अपने हाथों से 17 साल के जवान को 2 महीने पहले गुस्ल दिया, 2.5 महीने पहले। तो उसके मैंने, आखिरी बात है मेरी, उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला ना, तो उसका सर पोस्टमार्टम होके आया था, तो मेरी उंगलियां अंदर चली गई और उसमें वो सफेद कलर की उसकी जो हड्डी निकली हुई थी सर की, वो मेरे लग गई और मेरा खून निकल लगा। मैं रोया। एक साहब बोले, आपको दर्द हो रहा है? मैं कहा, साहब दर्द तो इतना नहीं हो रहा है रोने के काबिल। कहा, आप क्यों रो रहे हैं? मैं कहा, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मुसलमान हूँ। हुजूर फरमाते हैं, जो मोमिन का हाथ पकड़ता है ना गुस्ल देने वाला, वो कहता है जरा नरमी कर, जरा आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम में तो वो चीर देते हैं, और कैसे चीरते हैं कि वो शराब पी के चीरते हैं, और वो ऐसे जैसे ऊपर से मारते हैं तो चीर देते हैं, भेजा भी अलग ही कर देते हैं। एक मौलाना साहब कह रहे थे, मैं एक मौलाना साहब के पोस्टमार्टम पे था, तो उनके जब मारा गया तो कहते हैं मेरे बाहर तक आवाज आई, मुझे कैमरे में डॉक्टर दिखा रहा था, वो भी अंदर नहीं गया था। डॉक्टर अंदर नहीं जाता है, सारी चीजें बाहर को निकाल लेते हैं, उसको देखते हैं और फिर उस पर टांके लगाते हैं। टांके कभी कभी हल्के भी रह जाते हैं, खुल भी जाते हैं। अल्लाह अकबर। बोले, आप, मैंने कहा, मैं साहब यूं डर रहा हूँ इस वजह से कि मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि रात भर सफर में रहता हूँ, दिन रात तो अल्लाह से दुआ करता हूँ, मालिक ये पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, बस अपने करम वाली और अपनी मेहरबानी वाली मौत दे देना। मौत बेहतर है बहुत सख्त, इतनी सख्त है कि कुरान में भी कहा गया, वो मौत जब आएगी तो वो सकरात, वो जब तुम पे तारी होगी तो तुम सब समझ जाओगे कि वो क्या चीज है। माज बिन जबल एक बहुत बड़ा सिपह सालार है मेरे हुजूर के, एक सियाबी है। जब वो अपने बिस्तर पे लेटे हैं और इंतकाल होने वाला है तो उन्हें सियाबा ने कुरान पढ़ रहे हैं तो वो रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं? बोले, काश मैं मैदान जिहाद में शहीद हो जाता, क्योंकि तलवार के 1000 बार से ज्यादा सख्त है चारपाई पे इंतकाल होना। अच्छा, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, आपने कभी मौत के जायका तो सुना है, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। इमाम गजाली कहते हैं ये जायका कैसा है? फरमाते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक मुर्दे को जिंदा किया, पूछा आप कौन है, जरा बताएं तो आप कौन है? तो कहने लगे मैं नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। कहा, तो फिर आपको कितनी तकलीफ हुई थी जब मौत आपकी रूह निकली थी? कहने लगे, हुजूर कैसा जायका चखा? कहने लगा, हुजूर मेरे मुंह में ऐसा जायका है कि आज तक हजारों साल हो गए कड़वाहट दूर नहीं हुई, और अगर मेरे मुंह का जरा सा जायका, जरा सा मेरा लुआब अगर दुनिया के खानों में डाल दिया जाए तो वो कड़वे हो जाएंगे, इतना कड़वा वो मजा था। अच्छा, हम में आप में कोई भी हजरत मरियम के बराबर तो नहीं होगा, मैं है ना, मरियम जिसका जिक्र कुरान में सूरह मरियम मौजूद है, ईसा अपनी माँ की खबर पे जाके कहते हैं मैं अब मुर्दे जिला लेता हूँ, मेरी माँ मुर्दे जिंदा कर देता हूँ, क्या तुझको निकालूं अंदर से आवाज आई, ना ईसा ना, ऐसा ना करना। मेरी रूह निकलते वक्त इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मुझे बताओ, अगर हुजूर का जलवा ना हुआ रूह निकलते वक्त तो फिर क्या होगा? बताओ कैसी सख्त होगी। जब मौला अली की तलवार मारी गई तो हजरत हसन से कहने लगे, तेरा रब कामयाब हो, तेरा बाप कामयाब हो गया। हजरत सैयदना इमाम हसन ने फरमाया, कैसे अब्बा? कहा, तेरे बाप के लिए मौत कोई नई चीज नहीं है, मैं अपनी मौत को इतना जानता हूं जितना दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को जानता है। फरमाते, मैं ऐसा हूं जैसे चश्मा मिल गया हो प्यासे को। फरमाते, हसन रो मत, तेरा बाप अनजान जगह नहीं जा रहा है, करीम रब के पास जा रहा है, याद रखो करीम रब के पास जाना। अच्छा, मुझे बताओ, हम कब्र में गए, तवज्जो करना मेरी बात पर, नौजवान लोगों से खास तौर से, हम कब्र में गए और कब्र में जब हुजूर आएंगे, मुझे बताओ, क्या जिन आंखों से गंदी फिल्म देखते हो, क्या उन आंखों से हुजूर को देख पाओगे? बताओ, क्या देख पाओगे उन आंखों से? बताओ, अपने मोबाइलों में लॉक लगा करके रखने वालों, बताओ, अगर इस बदनिगाही की वजह से ईमान खत्म हो गया तो क्या करोगे? बताओ मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं, एक दिन तुम्हारा मेरा जनाजा कोई और नहला रहा होगा, तुम्हारे मेरे बच्चे तुम्हें भूल जाएंगे। एक रात आज तक दुनिया की किसी औलाद ने अपने बाप की कब्र पे नहीं गुजारी, एक रात किसी माँ ने अपने बेटे के पास नहीं गुजारी।
گزاری, کسی بیٹے نے اپنی ماں کے پاس نہیں گزاری. سب قبر میں رکھ کے آ جائیں گے. میرے حضور فرماتے ہیں میری نظر میں سب سے خطرناک جگہ قبر ہے, سب سے خطرناک جگہ قبر ہے. اللہ اکبر, قبر کیسی خطرناک ہے. میرا امام کہتا ہے قبر میں لہرائیں گے تحشر چشمے نور کے, مگر میرے امام کے تو جس نے پوری زندگی اطاعت کی حضور کی, اس کی قبر میں لہرائیں گے کہ ہماری قبر میں لہرائیں گے. ہم تو اٹھتے بیٹھتے گناہ کرتے, چلتے پھرتے, ہمارے گھروں میں بڑی بڑی ٹیویاں لگی ہیں. کیا جواب دو گے پیغمبر کو؟ اب قبر میں جا کے حضور کو اقبال کہتا ہے روکتا ہے اقبال, میرا امام کہتا ہے مجرم کو نہ شرماؤ, احباب کفن ڈھک دو, منہ دیکھ کے کیا ہوگا, پردے میں بھلائی ہے. اقبال کہتا ہے میرے مالک مجھے بخش دے, میرا حساب نہ لے, اور اگر حساب لینا تو حضور سے چھپا کے لے لینا. میں یہی عرض کرنے آیا تھا اپنے نوجوانوں سے, اے لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو. موت یہ تمہارے قبرستان تمہیں توبہ کی طرف لانے کے لیے کافی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک بندے نے اپنے اندر آگ لگوائی, کہا میرے مرنے کے بعد مجھے آگ لگا دینا اور میری راکھ سمندر میں اور پہاڑوں پہ پھینک دینا. ایسے کیا گیا, اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اللہ نے اسے جمع کیا رات کو اس کی, اور اسے زندہ کیا اور کہا تو نے کیوں آگ لگوائی اپنے اندر؟ کہنے لگا مالک تیرے سامنے آنے کی ہمت نہیں تھی, کس منہ سے آتا, پوری رات تو گناہ کرتا تھا, پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی تھی. اے کریم رب تیرے پاس کیسے آتا؟ بس ڈر کے, خوف سے, شرم سے اپنے آپ کو آگ لگوا لی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے اس سے فرمایا یہ بتا میں تجھے کیوں نہ بخشوں جبکہ تو بن دیکھے مجھ سے اتنا ڈرتا. وہ کہتا ہے اتنا رو لے بس کہ تیری آنکھ کا آنسو تیرے گال تک آ جائے, میں سارے گناہ معاف کر دوں. حضرت کی موجودگی ہے, یہ محفل حضور کی ہے, بہترین آپ کو سکوت تاری ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں, ہاتھ اوپر دونوں اٹھائے, نیچے ہاتھ رکھے. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا. اس پیغمبر نے جس نے پوری رات دعائیں کی, غار حرا میں جس نے دعائیں کی, وہ عاشق رسول کون ہے ایسا گردن کٹانے والا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, نیچے ہاتھ کر لیا. جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے نا. تو کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے. اس محفل میں کھڑے ہو جائیں, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نا. جو داڑھی رکھانا چاہے وہ کھڑے ہو جائیں, جو آج سے داڑھی رکھنا چاہے وہ کھڑے ہو جائیں. دو کھڑے ہو گئے. کوئی اور عاشق رسول ہے؟ کوئی اور ہے؟ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں, مسکرائیں نا. دو ہو گئے. تیسرا کوئی عاشق رسول ہے اس محفل رسول میں؟ وہ اپنے نبی کی سنت رکھانے کے لیے کھڑا ہو جائے, آج سے کہے یہ زندگی نبی کے لیے ہے, سبھی کے لیے نہیں ہے. کوئی عاشق رسول؟ تیسرا. یہ دو کھڑے ہو گئے. میری بخشش کے لیے تو دو ہی کافی ہیں, مگر میں کہتا ہوں کہ تیسرا کوئی ہے حضرت کی موجودگی میں جو کھڑا ہو کے کہے کہ میری زندگی بھی نبی کے لیے ہے اور میری موت بھی انشاءاللہ نبی کے لیے ہوگی انشاءاللہ. دو ہو گئے. حضرت کی موجودگی میں کوئی تیسرا عاشق رسول ہے محفل رسول میں؟ سنت رسول رکھانے کی نیت کریں. ادھر سے کہیں سے, آگے سے, پیچھے سے کوئی نوجوان ہو تو آپ باہر نکل کے آ جاؤ. آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ. چلو 2 منٹ کی بات ہے. کوئی تیسرا عاشق رسول ہے؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چوتھا کوئی ہے 4 یار کا ماننے والا؟ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. میرا رب کرم کرے گا, وہ توفیق دے گا ضرور. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. وہ 2 ادھر سے آ رہے ہیں. کوئی 5واں عاشق رسول ہے پنجتن کا ماننے والا ہے؟ کوئی 5واں جو کھڑا ہو جائے؟ آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے آ جائے. آپ ایک دوسرے کو, ادھر سے آ رہا ہے ایک نوجوان, ماشاءاللہ. آ جائے بیٹے آ جائے. آپ بھی آپ رکھاؤ گے داڑھی؟ ارے یہ کھڑے ہوئے سب. آ جاؤ جاؤ, چلو کوئی بات نہیں. آ جاؤ ادھر آ جاؤ. دیکھو میں بعد میں گارنٹی نہیں لیتا کس کا مصافحہ حضرت سے ہوگا کہ نہیں ہوگا, مگر اس وقت جو داڑھی رکھائے گا میں حضرت سے کرسی آگے بھی کرواؤں گا ابھی اور آپ کا مصافحہ کرواؤں گا. جو داڑھی رکھائے گا وہ ہے. کوئی عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ آ جاؤ, باہر کو نکل کے آؤ. 100 شہیدوں کا ثواب ہے, جلدی آ جاؤ. ہر نبی کے داڑھی, ہر ولی کے داڑھی, اور داڑھی واجب ہے. آ جاؤ. ہے کوئی اور عاشق رسول اس محفل میں جو کہے کہ آج تک زندگی فیشن کے لیے اور آج کے بعد کی زندگی آمنہ کے لال کے لیے؟ ہے کوئی عاشق رسول؟ پیچھے سے کوئی نوجوان ایسا جو اس محفل میں آ کے نوجوانوں کے اندر جوش پیدا کرے,
اور نبی کی سنت رکھا لیں. ہے کوئی عاشق رسول؟ کھڑے رہو بھائی, کھڑے رہو. 1 2 3 4 5 6 ہو گئے, ہے نا؟ آپ رکھاؤ گے؟ آ جاؤ, آ جاؤ. تو بیٹھ جاؤ نا, پھر تم سے آپ سے بولتے. آپ بھی بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. یہ ہنسو مت بھائی, دیکھو ہنسنے سے میری محنت خراب ہو جائے گی. جی اب بیٹھ جاؤ, اب بیٹھ جاؤ. دیوانہ آدمی ہے, کوئی بات نہیں, انہی کے صدقے میں ہم اس معاملہ ہو گیا. کوئی اور ہے عاشق رسول؟ ایک بار اور کہہ رہا ہوں, میں سوچ رہا تھا امام حسین کی 10ویں ہو جائے. یہ 6 تو ہو گئے, 4 اور کھڑے ہو جائے کوئی عاشق. اتنی محفل میں کوئی 4 عاشق نہیں ہے ایسے جو آج سے سنت رسول رکھانے کے لیے کھڑے ہو جائے؟ ہے کوئی عاشق رسول بھائی اس محفل رسول میں؟ 6 تو ہو گئے. اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ میں تقریر ٹھیک سے نہیں کر پایا. ہاں, میری تقریر میں کمی رہ گئی, ورنہ اور لوگ کھڑے ہوتے. میرے گناہوں کے سبب سے اثر کم ہو جاتا, اس وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے تو دل میرا ٹھیک ہو جائے, تو پھر اور لوگ کھڑا ہوا ہے نا. میں پھر کہہ رہا ہوں, کوئی ایک عاشق رسول اور امام حسین کے نام پر اتنی محفل میں یہ کھڑا ہو گیا. دو اور کھڑے ہو جائیں, امام حسین کی 10ویں ہو جائے گی. 2 اور کھڑے ہو جائیں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا اور مدینے جا کے بھی دعا کروں گا انشاءاللہ. یہاں تو کر ہی رہا ہوں, حضرت خاص طور سے دعا کریں گے. میں کہہ رہا تھا آ جاؤ, 10ویں ہو گئی, آؤ سنت رسول کی. 10 ہو گئے تو 11ویں بھی شریف ہم ہی لوگ کرتے ہیں نا. تو 11ویں شریف والا کون ہے بھائی؟ غوث پاک کا ماننے والا, بڑے پیر کے نام پر کون کھڑا ہوگا؟ وہ آ گیا, یہ بھی آ گئے. چچا آؤ. میں تو آپ کو دیکھ کے دعا کر رہا تھا کہ یہ سفید ہو گئے, پھر بھی کیوں نہیں رکھا, وہ کہہ نہیں سکتا تھا, مگر آپ آ گئے تو بڑا اچھا لگا. مبارک ہوا. 12 ہو گیا, 12ویں بھی ہو گئی. سبحان ماشاءاللہ, ماشاءاللہ یا رسول اللہ. آپ بیٹھ جاؤ بیٹے, آپ بیٹھ جاؤ. آپ چھوٹے ہو بھی, آپ بیٹھ جاؤ. آپ بھی بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ. کتنے ہو گئے یہ؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ہوئے. ایک اور کھڑا ہو جائے, کوئی نوجوان, کوئی عاشق رسول